تو پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ اگر آیا کسی کو تو اس کے سامنے یا اس کے آس پاس ٹھہرے ہوئے لوگ اس کو اور زیادہ نہیں ابھارنا، اکسانا جس کو بولتے ہیں نا، ہاں اکسانا، نہیں اکسانا. جیسا کہ بولتے ہیں نا کہیں پر جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، سمجھو کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی یا پھر دوستوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ اگر لڑائی ہوگی، خاص طور سے کچھ عورتیں کیا کرتے، باہر لڑائی ہوئی پڑوسیوں کے ساتھ اور انہوں گھر میں آ گئے تو فوراً گھر کے اندر سے بیوی بولتی کیا جی تم کیسے مرد ہے جی، چڑیاں پہن لے کے آئے گی، تم خاموش کہیں کو بیٹھے. مردوں کو اور رخصت، انہیں جان دے بول کے معاف کر کے انہیں آتا تم چڑیاں پہن لیے کی، تمہارے سے زیادہ ہمارے ابا اچھے ہیں، تمہارے سے زیادہ ہمارے باوا ہمارے بھائی کیسے ہیں، انہیں ایک بولے تو دو لگا کے آتے تھے، اپن دیکھ لیتے تھے اپن کیا کم ہے کہ تم کہیں کو خاموش بیٹھے. اس کو اور اکساتے اور اس کو زیادہ غصہ دلاتے. یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا، سمجھ رہے نا. تو نہیں اکسانا اس کو، پہلی چیز. اور دوسری چیز غصے کی تعریف بھی نہیں کرنا، غصے کی تعریف نہیں کرنا. کئی لوگ غصہ کرنے والے کی تعریف کرتے، واہ کیا غصہ کر رہے جی، واہ کیا جھگڑا کر رہے جی، شیر ہے جی تم شیر. کچھ لوگ بولتے ارے مرد بولے تو تورے کیا زبردست فائٹنگ کر رہا، کیا گالیاں دے رہا ہے نا. اس طرح لوگ غصے کی تعریف کرتے، اب انہیں زیادہ اچھا کرتے جاتا. ارے تو پہلوان ہے میاں، تو کسی سے نہیں ڈرتا، تو ایسا کرنا ویسا کرنا. کبھی بھی غصہ کرنے والوں کی تعریف نہیں کرنا. ایک بچی باہر، ایسا چھوٹی بچی 4th 5th کلاس پڑھنے والی بچی سمجھو، باہر پڑوسیوں کی بچی کے ساتھ جھگڑا کر لے کے گھر میں آئی گئے تھے. گھر میں آنے سے امی بولے، امی بھی تھے گھر میں، بابا بھی تھے. بچی جھگڑا کر کے پڑوسیوں کی بچی کو مار کے آنے سے اماں بولے اجی دیکھو تمہاری بچی ہر جھگڑا کر لے کے آئی، باہر بچی کو مار کے آئی دیکھو. بولنے سے بابا بولا شیر کی بیٹی رے تو، شیر کی بیٹی ہے تو. بابا تعریف کرا. بیٹی بولی کہتے ہاں ابا اس لیے میرے کو ٹیچر جانور کی بچی بول رہے، صحیح بولی کہتے. سمجھ رہے نا. تو غصہ کرنے، غلط کام کرنے والی کی تعریف نہیں کرنا. انہیں بولا شیر کی بیٹی، انہیں بولی ہماری ٹیچر بھی ہے بولتی جانور کی بیٹی ہے تو، جانور کی بچی ہے بول کے. سمجھ رہے نا. تو کبھی غصہ کرنے والوں کی تعریف نہیں کرنا. دوسرا کام. تیسرا کام کیا کرنا، غصہ کوئی کر رہا تو اس کے سامنے اس کے آس پاس ٹھہرے ہوئے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلقین کرنا. کیونکہ غصے میں اس کو یاد نہیں رہتا، غصے میں اس کو پڑھنا تھا اس کو یاد نہیں ہے، تو سامنے ٹھہرے سے لوگاں کیا کرنا، اعوذ باللہ کی تلقین کرنا. میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، شوہر غصے میں غصہ کر رہا، کچھ بول رہا، فوراً بیوی کیا کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان. جتنا غصہ کر رہے ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کیا کریں گا بیچارہ، بولو کیا کریں گا، تھوڑا پریکٹس کر کے دیکھو. ساس غصہ کر رہی، بہو پہ بھڑا کری، ایسا ویسا، بہو سیدھا باہر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شرمندہ ہو جاتی ساس خود، جھگڑے ختم. کتنا بہترین فارمولہ ہے. ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے، ہاں تم ایسا بولے. حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، بولنے والا غصے سے بولتا، اجی دیکھو میرے کو غصہ نہ کو دلاؤ، اجی دیکھو غصہ مت دلاؤ، اجی ایسی بات مت بولو، اجی دیکھو میرے کو غصہ آ رہا، دیکھو میں ماں تم میں یہ کر دوں. انہیں بولتے جاتا، انہیں اور تیز دلاتے. ہاں میں بولتی ہاں میں کرتی اور میں دلاتی ایسی باتیں تمہارے کو بول کے غصہ دلاتی تو اس کو اور غصہ آتا. تو بہرحال کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے ایسی. تو کیا ہے، لوگوں کو تلقین کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی. اور دوسری چیز کیا ہے، چوتھی چیز، اچھا 3 ہو گئے. چوتھی چیز یہ ہے اس کے حرکتوں کو چینج کرنا. جس کو غصہ آیا اس کے حرکتوں کو چینج کرنا، مطلب اس کو روکنا. اگر دونوں جھگڑ رہے، بازو میں کوئی ٹھہرے ہوئے ہے، اس کو کیا کرنا، سیدھا جا کے اس کو گلے لگنا یا اس کو بازو میں کھینچ کے لے کے چلے جانا. اگر گھر میں ہے تو باہر لے کے جانا، باہر ہے تو گھر میں کھینچ کے لے کے آنا. اس کو روکنا، اس کی حرکتوں کو چینج کرنا. اور کیونکہ حرکت جب چینج ہوتی ہے تو جھگڑا ختم ہوتا. یہ بھی ایک بڑی پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. حرکت چینج ہونے سے غصہ ختم ہوتا. ایک آدمی غصہ کر رہا، جھگڑا کر رہا دوسرے آدمی سے، انہوں بھی آ گئے سامنے، انہوں بھی آ گئے سامنے، انہوں بھی اوپر آ رہے، انہوں بھی اوپر آ رہے، انہوں ان کے آنکھیں میں گھور کے دیکھ رہے، انہوں ان کے آنکھیں میں گھور کے دیکھ رہے. اگر ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنا چہرہ پھیر بھی لیا تو دوسرے لوگ کیا بولتے، دیکھو لڑائی بڑھانے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، ایک ادھر دیکھو، ادھر دیکھ کے بولو جی، دیکھو میری طرف، دیکھ کے بات کرو میرے کو، بولتے نا. اس سے کیا ہوتا، جھگڑا بڑھتا. میرے کو دیکھو، حالانکہ انہیں جھگڑا ختم کرنا چاہ رہا تھا. میرے کو دیکھ کے بولو، میرے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بولو، اس سے جھگڑا بڑھتا. اس لیے کیا کرنا، حرکتوں کو چینج کرنا، اس کو نہیں دیکھنے دینا، اس کو الگ لے کے چلے جانا. تو اس سے کیا ہے، جھگڑا ختم ہوتا، غصہ ختم ہوتا. پھر اس کے بعد 5ویں چیز
اللہ کے غضب سے ڈرانا، اللہ کے غضب سے ڈرانا۔ کسی کو غصہ آیا، کوئی اگر ظلم کر رہا، کوئی اگر گالی دیا اور مار پیٹ کی نوبت آ گئی تو اس کو دیکھو اللہ سے ڈرو۔ دیکھو آج تمہارے پاس طاقت ہے، تم تمہارے سے کمزور کے اوپر بدلہ لینے کے لیے آستین چڑھا کے چلے گئے، اس کو مار رہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بات بولنا وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تم جو اس غلام کو مار رہے نا، کیونکہ تم طاقتور ہو اور وہ کمزور ہے یہ سمجھ کے مار رہے، لیکن تم سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا۔ اس سے کیا ہوتا؟ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے اندر ڈر ہو جاتا، حقیقت میں وہ رک جاتا۔ آج یہ بولنے والے نہیں ہے، وہاں پر اللہ سے ڈرو۔ اگر ہے ایمان تو ضرور وہاں پر وہ غصے کو کنٹرول کر لیتا۔ تو اللہ کے غضب سے ڈرانا۔ چھٹویں چیز نرمی کی تلقین کرنا، جیسا کہ ہم بولتے نا ارے جانے دو جی، ارے چھوڑ دو جی، ارے معاف کرو جی، جیسا بولتے نا اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو کیا کرتے، اس طرح کی اچھی اچھی باتیں، نرمی کی تلقین کرنا۔ جیسا ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، آ کے باہر سے جان بوجھ کے بول رہے تھے السلام علیکم، السلام علیکم بولنے کا وہ لوگ جان بوجھ کے السلام علیکم بول رہے، تم پر موت ہو بول کے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، میرے شوہر کو ایسا بولے تو کیا کری، سیدھا باہر سے نکلی، آواز دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم، تم پر موت ہو، خنزیرو بندرو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ۔ انہوں ایک بولے تو چار بول کے سنا دی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اے عائشہ صبر، اے عائشہ صبر کر لے۔ دیکھو نرمی کی تلقین کر رہے، بیوی کو غصہ آیا تو نرمی، عائشہ لعنت والی نہیں بننا، میں ان کا جواب دے دیا نا، السلام علیکم انہوں بولے تو وعلیکم میں بول دیا نا، بس بات ختم۔ تو اس طرح کسی کو غصہ آئے تو اس کو نرمی کی تلقین کرنا۔ پھر اس کے بعد اس کی پسندیدہ نام سے پکارنا۔ اگر کسی کو غصہ آئے تو کیا کرنا، اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد پریکٹیکل کیسا، پریکٹیکل کی اگر میں مثالیں دے دوں تو پھر بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ گھر جا کے پھر یہ عنوان اگر سن لیے تو سن کے ایک مرتبہ سوچنا اس پہ ہم کیا کیا کر سکتے، پریکٹیکل کیا کیا مثالیں اس میں جوڑ سکتے، آپ کو ہزار مثالیں مل جائیں گی۔ یعنی غصہ آ گیا تو اس کو کیا کرنا، اس کے اچھے اور پسندیدہ نام سے پکارنا۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناراض ہو کے چلے گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھے گھر میں فاطمہ اکیلی ہے، بیٹا کہاں ہے داماد، بولے کہ انبن ہو گئی، ناراض ہو گئے، گھر سے نکل گئے۔ اور جاتے تو کہاں جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، سیدھا مسجد میں چلے آتے۔ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد کو ڈھونڈتے ہوئے گئے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اس وقت تو قالین وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، مٹی کی زمین تھی، مٹی پہ لیٹ گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے کچھ بھی نہیں پوچھے، کیا ہوا بیٹا، کس کی غلطی ہے، کون کیا بولے، میں پوچھ تو میں تو نہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے زندگیاں بسانے کا طریقہ کیسا رہتا۔ سیدھا گئے، کیا بولے، آئے ابو تراب، محبت سے بلائے۔ ابو تراب کا مطلب تراب مٹی کو بولتے، یعنی عرب میں یہ لقب سے پکارتے تھے، جب بھی کسی کو محبت سے پکارنا ہوتا، پیار سے بلانا ہوتا تو لقب سے، اے مٹی کے باپ، کیونکہ جسم پہ مٹی ہوئی لگی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ، بلی کے باپ، یہ عرب میں مشہور تھا۔ تو ایک پسندیدہ، ایک محبتی نام تھا، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، چلو اٹھو اٹھو اٹھو، کیا ہوا، چلو آ جاؤ۔ اٹھائے، لے کے آئے، بیٹی کے ساتھ ملا دیا، خلاص، کوئی وجہ نہیں پوچھے، کوئی ریزن نہیں۔ تو اب اس میں پریکٹیکل کیسے کریں گے، غصہ آیا تو اس کو محبت سے بلانا، اچھے نام سے پکارنا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو غصہ آتا، کبھی ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے بچے، تو ہم کیا کرتے، اجی ابو بہت اچھے بچے نا، ماشاء اللہ تم تو یہ ہے، جو ان کی پسندیدہ نام ہوتے ہیں ان کو نام سے بلاتے نا۔ اسی طرح اگر بیوی ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، اس وقت بھی غصے میں ہے، گالیاں دے رہا، ٹھیک ہے، اس وقت فوراً اگر بیوی پلٹا کے غصہ نہیں کر کے اگر اس کو محبت کی نام سے اگر بلائی تو ختم۔ جانو، مونو، سونو، کچھ تو بھی، سویٹی، ہمارا بچہ لگایا آج مچھلی پکڑ کے، مچھی کا نام سویٹی کا تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال غصے میں ہے بیگم، اس وقت اگر شوہر سویٹی بول دیا، سمجھو کیا ہو جاتا، غصے میں شوہر ہے، جانو تم غصہ کرتے کہ ایسے نہیں نا، تم بہت اچھے نا ماشاء اللہ بولے تو کہاں چلے جاتا، غصہ کہاں کی بھگ جاتا، ختم۔ یہ پریکٹیکل طریقے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طریقے بتا کے گئے۔ تو بہرحال ایسی مثالیں آپ خود سوچ لینا گھر جا کے اور کیا کیا بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا۔ اور 8ویں چیز معافی مانگ لینا، معاف کر دینا یا معافی منگوا لینا، اس سے غصہ بہت جلدی ختم ہو جاتا۔ معافی مانگ لینا، اگر ٹھیک ہے اگلے سے کوئی غصہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے معاف کر دو، یا نہیں تو دوسروں سے بولنا معافی مانگ لو جی، ختم، جھگڑا ختم، معافی مانگ لو نا۔ آج اناڑے آ جاتی بیچ میں کئی کو معاف کرنا،
معاف کرنے والے بھی یہ انا میں رہتے، میں کئی کو معافی مانگنا، میں کم ہوں، میں بھی فلاں کی بیٹی ہوں، میں بھی فلاں خاندان کی ہوں، میرے پاس کیا کم ہے، میرے ابا ایسے، میرے بھائیاں ایسے، انہوں دیکھ لیتے انہوں دیکھ لیتے، میں کئی کو جھکنا، میں کئی کو معافی مانگنا، یہ جو انا میں رہتی نا بچیاں زندگیاں برباد کر لیتے، ستیہ ناش کر لیتے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو۔ چھوٹا سا مسئلہ جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے اللہ کے لیے میں معافی مانگ لی تو کیا چھوٹی بن جاتی؟ میں معافی مانگنے سے چھوٹا بن جاتا؟ نہیں، اللہ کی نظر میں اور اونچا مقام ہوتا، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے قریب کرتا۔ جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا معافی مانگنے کے بھی کئی طریقے، کچھ لوگ معافی مانگتے ہیں لیکن وہ معافی میں بھی اور غصہ دلاتے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے بھائی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، دوسرے لوگ بول رہے آ کے سمجھا رہے جان دے بیٹا کئی کو معافی مانگ لے بات ختم، تو اس وقت اگر کوئی عاجزی کے ساتھ انہوں بولنے سے پہلے بھی ٹھیک ہے جی معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ختم، ٹھیک ہے جی غلطی میری ہے معاف کر دو۔ کچھ لوگ غصے میں آ کے وہ غصے میں لڑائی ہوتے رہتی، جھگڑا ہوتے رہتا، تو معافی نہیں مانگے بولے تو معاف کر دو میرے کو، معاف کر دو، معاف کر دو، بس بس معاف کرو بول کے ایسا غصہ کرتے۔ نہیں، یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اس سے اور جھگڑا بڑھتا، سمجھ رہے نا؟ معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہونا، یا تو مانگ لیے یا پھر دوسروں کو سامنے رہے سنو لوگ ہیں تو معافی کی تلقین کر دینا۔ پھر اسی طرح کیا کرنا، نویں چیز مائنڈ ڈائیورٹ کر دینا، یعنی مذاق کرنا، یعنی اس کے دل کو، اس کے دماغ کو پھیر دینا، جو مسئلہ چل رہا اس سے تھوڑا اس کو پھیرنے کی کوشش کرنا، اس کے دماغ کو وہاں پر پھیرنے کے لیے کچھ بھی بول سکتے، جیسا کہ ہم بچوں کو بول دیتے نا، بچہ غصہ آیا، ضد کر رہا، رو رہا، کوئی چیز پٹک دیا، ہم کیا کرتے فوراً اٹھا کے بیٹا ادھر دیکھو، ادھر موبائل میں کیا ہے، بیٹا دیکھو تمہارے ابو آ گئے، بیٹا دیکھو یہاں، ایسا کچھ تو بھی بول دیتے نا۔ اسی طرح وہاں پر اگر دونوں کے درمیان غصہ ہو رہا تو آس پاس ٹھہرے ہوئے لوگ ان کے ذہن کو بھی پھیرنے کے لیے کوئی اور بات وہاں پر شروع کرنا، یا نہیں تو کوئی مذاق کر دینا، کوئی مذاق ہی کر دو تو کیا ہوگا وہاں سے۔ ہاں لیکن یہ بھی ہر وقت کام آنے والا ٹرک نہیں ہوتا، یہ بہت غصے میں بہت لڑائی میں ہے، تم جا کے مذاق کرے سمجھو تمہارے اوپر ریورس ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہمارا یہاں اتنا سیریس میٹر چل رہا، تمہارے کو مذاق دکھ رہا کیا، ہمارا جھگڑا مذاق لگ رہا کیا تمہارے کو، ایسا بھی ہوتا؟ ایسا نہیں، یہ بھی ایک موقع رہتا، ایک سچویشن رہتا، سنبھالنا، گھر سنبھالنے کے طریقے اصل میں بچیاں پہلے سے سیکھ کے رہنا۔